سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح مؤونة إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة رواه البيهقي. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برکتوں والا نکاح، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمتوں والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں مشقتیں کم سے کم، سادگی، لمبے چوڑے معاملات نہ ہوں، یہ برکتوں والا ہے۔ ہم نے برکتیں خود خراب کر رکھی، کبھی برکتیں تو ہوتی ہیں لیکن بعد کے معاملات ہم خود خراب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید پہلے بھی یہ تذکرہ ہوا کہ گھر کے حالات میاں بیوی کے آپس کے، اگر کسی ایک نے بھی بیچ میں ایسا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے آپس میں انبن رہتی ہے تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے وہ۔ تاہم نکاح کی تقریب یہ چونکہ عبادت کی مجلس ہوتی ہے اور ہمارے ہاں عموماً اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں جاتا، اس لیے اس کی ابتدا ہی وہ ہندوانہ رسومات سے ہوتی ہے اور ان کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوست احباب الگ ناراض، رشتہ دار الگ ناراض۔ کہیں مہندی کا فنکشن ہے، مہندی سب سے پہلے تو مہندی شادی بیاہ کے موقع پر ہندوؤں کی رسم، پھر اس میں جو مخلوط ڈانس ہوتے ہیں، جو مخلوط مجلس ہوتی ہے وہ الگ گناہ، کہیں مایوں ہے، کہیں مہندی ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا، 4-5 دن کی لمبی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا، یہ مشقتیں تو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی، گناہ الگ، خرچہ الگ، اور اس قسم کی رسومات پہ کیا گیا خرچہ یہ بدترین خرچہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا، من احیا سنتی قد امیدت عند فساد امتی فلاح اجر 100 شہید، میری ایسی سنت کو زندہ کرنا جو لوگوں میں سے ختم ہو چکی فتنہ و فساد کے زمانے میں، تو ایسی سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہداء کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ شہداء انہی میں سے یا ہم میں سے 100 شہداء؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 100 شہداء۔ یہ یاد رکھیے، یہ سنت کھانے پینے کے حوالے سے، لباس پہننے کے حوالے سے یا عبادت کے حوالے سے اس قسم کی سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث سے اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، محدثین نے یہ بیان کیا، جو معاشرت سے معاملات تعلق رکھنے والے معاملات ہیں، خصوصاً شادی بیاہ، ایسے موقع پر جو سنتیں متروک ہو چکی ہیں ان کو جو زندہ کرے گا اس کے لیے یہ اجر ہے اصل۔ اور اس موقع پر سنتیں زندہ کرنا پھر پتہ چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ اصل معاملات چونکہ شادی بیاہ کرنا کیسے ہے کبھی کوئی نہیں سیکھتا، نکاح کے لوازمات کیا ہیں کوئی نہیں سیکھتا۔ ہاں یوں تو ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے اگر ایجاب و قبول ایک مرتبہ کیا نا، اعتراضات کی بچھاڑ وہیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اور اعتراض پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، اور اعتراض کرتے کس پر ہیں؟ جس نے کم از کم 8 سال مدرسے میں رہ کے پڑھا ہوتا ہے، چونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ اس مجلس میں ضروری شرعی طور پر ضروری چیزیں کیا ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اس وجہ سے کہیں اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے، او جی دلہن سے تو پوچھنے گئے نہیں ہیں، گواہ تو گئے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ یہاں عرض کر دوں، یہ جو نکاح کی مجلس میں گواہ جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو مولوی صاحب کو بھی زبردستی لے کے جاتے ہیں، جی لڑکی سے سائن کروانے، لڑکی سے اجازت لینی۔ یاد رکھیے گا، اگر باپ نے یا دادا نے یہ نکاح کروایا ہے، باپ نے یا دادا نے یہ نکاح کروایا ہے، لڑکی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، نکاح درست ہے۔ لڑکی کے نوٹس میں ہے کہ میرا رشتہ کہاں ہو رہا ہے، لڑکی کے نوٹس میں ہے کہ میرا رشتہ کہاں ہو رہا ہے، اور وہ خاموش ہو گئی، اجازت ہے اس کی طرف سے۔ اور رشتہ یوں ہی ہمارے ہاں طے ہوتا ہے، لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں رشتہ ہو رہا ہے، اس لیے اس نکاح کی مجلس میں پھر جب یوں رشتہ طے ہوا ہو
گواہوں کو لے کے جانا، بلکہ اکثر تو ایسے ہوتا ہے پارلر سے سجا سنوار کے بٹھایا ہوتا ہے، وہاں اجنبی بھی جاتے ہیں، وہ حیا والی بھی ہو ایسے موقع پر خاموش ہو جاتی ہے، تو حیا کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اور پھر یوں کی باتیں، یار بڑی کڑوی بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سخت نہیں۔ ہاں ہمیں سخت لگتی ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں، شریعت کی روح سے ان میں سے کوئی بات سخت نہیں۔ ہاں ہماری طبیعت کی وجہ سے جن چیزوں کے ہم عادی ہو گئے شاید کوئی بات سخت لگے۔ یہ باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ جی نکاح کرنا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ نکاح کی مجلس میں ایجاب و قبول 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ ہو گیا نکاح ہو جاتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اب نکاح کے احکامات کے حوالے سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آتی رہیں گی۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔